بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص ایام کے اندر بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کی امت کے اندر باقی رکھی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں کے دن بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جانور ذبح کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی جانور قیامت کے دن اپنے بال، سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جانور کو خوش دلی کے ساتھ قربان کیا کرو، قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو دیکھیں، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، مقیم ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے، اگر اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا پھر اتنی رقم اس کی ملکیت میں ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، یا تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، لیکن اگر ان دونوں کی رقم کو ملایا جائے تو مجموعی رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بتایا گیا نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اور اس شخص پر اتنا قرض بھی نہ ہو کہ اگر قرض ادا کر دیا جائے تو یہ بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، جس طرح کہ رہنے کے لیے مکان ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور پیشہ ور ہے تو پیشے سے متعلق اوزار ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بتائی گئی شرائط اگر کسی بھی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔